الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ بچوں خاموش ہو جاؤ بیٹے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بہت ہی پیارے بھائی حافظ جوید اقبال صاحب کا، جنہوں نے مجھے اتنے خوبصورت فنکشن پہ انوائٹ کیا، اور یقیناً یہ بنیاد ہے، بچوں کی بیس ہے، اور جس طرح کی ایکٹیویٹیز بچے کر رہے تھے اپنے پیرنٹس کے سامنے، یقیناً ہمارے اداروں میں، ہمارے اسکولوں میں تعلیم تو سکھائی جاتی ہے لیکن کانفیڈنس کی بڑی کمی ہے۔ جو میں نے محسوس کیا استاذہ کی محنت، ٹیچروں کی محنت، جس طرح انہوں نے بچوں کو پرفارمنس کے لیے تیار کیا، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں تمام ٹیچروں کو، استاذہ اکرام کو اور حافظ صاحب کو۔ اور یقیناً مجھے حافظ صاحب نے کہا کہ علم کی فضیلت پہ ایک دو جملے آپ بیان کر دیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی آج کے ہمارے چیف گیسٹ، آج کے فنکشن کے چیف گیسٹ چودھری غلام محی الدین صاحب وہ آ جائیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں گے، اور یقیناً سارے دوست، پڑھے لکھے ساتھی، میری بہنیں بیٹھی ہیں۔ علم کی فضیلت بیان کرنا شروع کروں تو بہت سارا ٹائم چاہیے۔ نبیوں کے سردار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کریم آقا کا فرمان، آمنہ کے لال فرماتے ہیں کہ ایک جاہل آدمی اور پڑھے لکھے میں بہت سارا فرق ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک جاہل آدمی پڑھے لکھے آدمی کی برابری نہیں کر سکتا۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے، اور یاد رکھیے گا علم کی فضیلت تین مثالیں دیکھ کے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک الفاظ بولا جاتا ہے، یاسین بھائی توجہ آپ کی چاہوں گا کیونکہ بچوں کو میری باتوں کی شاید سمجھ نہ آئے، پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں۔ تین الفاظ ہم بڑے بولتے ہیں، نمبر ایک فضیلت، نمبر دو کرامت، اور نمبر تین شرافت۔ تین الفاظ عام روٹین میں بڑے استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہ آتی کہاں سے ہے؟ فضیلت کہاں سے آتی ہے؟ شرافت کہاں سے آتی ہے؟ اور کرامت کہاں سے آتی ہے؟ بس یہ بتا کے میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گا۔ نمبر ایک فضیلت، نہ تو یہ آپ کے پیرنٹس بچوں کو سکھاتے ہیں، نہ یہ ایسا ہے کہ بچہ پیدا ہوا تو مل گئی۔ فضیلت آتی ہے علم سے، علم سے فضیلت آتی ہے، علم سے بڑھتری آتی ہے۔ اور اگر اسی بات پہ میں نکلوں تو بہت سارا ٹائم لگ جائے گا۔ اور شرافت ہمیں علم سے ہی آتی ہے۔ ہم پڑھے لکھے ہیں تو شرافت آئے گی، پیرنٹس پڑھے لکھے ہیں تو شرافت آئے گی، اور جس بندے کے پاس علم بھی ہو اور شرافت بھی ہو پھر کرامت آ ہی جاتی ہے۔ ہمارے آج کے چیف گیسٹ ہمارے علاقے کی پہچان، مرد مجاہد اور یقیناً حق اور سچ کی سیاست کرنے والی پرسنالٹی، جنہوں نے سیاست کو اس دور میں سیاست سمجھ کے نہیں بلکہ میں کہتا ہوں اس جوان نے عبادت سمجھ کے سیاست کو کیا ہے، اور اس جوان نے جس طرح کی سیاست کی، مجھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور خلافت یاد آ جاتا ہے۔ اس طرح کے جوانوں کو دیکھ کے
آپ 22 لاکھ مربع میل کے مالک، اور اس نوجوان کی آپ سادگی دیکھیے گا. میں ایک ہی بات کر کے مائک دے رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں جو کمی ہے، کمی کس بات کی ہے؟ آج ہمارے اوپر جو نافذ ہو گئی حکومتیں، شرابی، زانی، فاشی لوگ، جس کی وجہ سے آج ہمارے بچے پیچھے ہیں، آج ہمارا معاشرہ برائیوں میں مبتلا ہے. ہمیں ایک اچھے حکمران کی ضرورت ہے، اور اچھا حکمران تب ہی آ سکتا ہے جب نظام مصطفیٰ کا راج ہوگا. تو اس نوجوان کی میں بات کر رہا تھا مائک دینے سے پہلے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اسلام نافذ ہوگا تو ہوگا کیا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 22 لاکھ مربع میل کا مالک حضرت سیدنا عمر فاروق، آپ نماز عید کے لیے گھر سے نکلے تو جوتا پھٹا ہوا تھا. آپ کی بیوی نے کہا کہ آپ وقت کے بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے مالک ہیں، دنیا کیا کہے گی کہ وقت کا بادشاہ عید کے لیے جا رہا ہے اور جوتا پھٹا ہوا ہے؟ تو آپ نے جو جملہ بولا، آپ نے کہا خاموش ہو جا، میں نے محمد عربی کو بھی اسی حالت میں دیکھا تھا، میں نے حضور کی سیرت اپنائی ہے، میں یہ نہیں سوچتا کہ عمر کو دنیا کیا کہے گی، بلکہ میں یہ جانتا ہوں کہ مجھ پہ میرا رب بھی راضی ہے اور میرا نبی بھی راضی ہے. اس حالت میں آپ کے سامنے باتیں لمبی ہو جائیں گی. ملتمس ہوں آج کے ہمارے چیف گیسٹ نوجوان قیادت، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. چودھری غلام محی الدین صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنی مصروفیات سے ٹائم نکالا اور اس ایونٹ کو 4 چاند لگائے. اور خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں میں اپنے بھائی جناب حافظ جوید صاحب کا، جنہوں نے ہمیں دعوت دی اور اتنے اچھے فنکشن کے لیے